کہاں کہاں پہ کون کون اس کو طلب کرواتا تھا، اس کو پیشیاں بھگتنی پڑتی تھی، کون اس کو کیا دھمکیاں دیتا تھا، یہ بتا دوں گا نا میں جس دن، میں سیریس بات کر رہا ہوں، اس دن آپ لوگوں کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ بٹ پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس کے دور میں بھی یہی کام چلتا رہا۔ اب ادھر جب اسلام آباد میں اسد طور پہ گھر میں گھس کے اس پہ تشدد ہوتا تھا، یا مطیع اللہ جان کو اغوا کیا جاتا تھا، یا ابصار عالم کو گولی ماری جاتی تھی، ہم جب اس پہ احتجاج کرتے تھے تو ہمارے جو کچھ دوست ہیں حکومت کے، وہ کہتے تھے یار وہ سندھ میں بھی تو عزیز میمن قتل ہو گیا، وہ وہاں پہ بھی تو اجے لالوانی قتل ہو گیا۔ ہم کہتے تھے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، تو آپ کو سٹینڈ تو لیں۔ سٹینڈ کسی نے نہیں لیا، لیکن آئی مسٹ پے ٹریبیوٹ اینڈ مائی سلیوٹ ٹو ڈاکٹر شیریں مزاری۔ الٹیمیٹلی تو وہ ڈاکٹر شیریں مزاری نے بھی یہ کریڈٹ خان صاحب کو دے دینا ہے، لیکن انہوں نے کچھ ایشوز پہ سٹینڈ لیا، خاص طور پہ جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل تھا، وہ تمام یہ جو پی ٹی آئی کے دور حکومت کی خامیاں ہیں، اس دور میں میرے بھی بہت سے انٹرویو بند ہوئے، میں نے بھی بڑے مظاہرے کیے، بڑی تنقید کی، لیکن جس طریقے سے 2.5 سال لگا کے انہوں نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے اس کو منظور کروایا۔ اور کبھی کبھی میں سنتا ہوں کہ آج کل پی ٹی آئی والے کہتے ہیں بڑے راز ہیں ہم سامنے لے آئیں گے۔ بھائی ہمارے پاس بھی بڑے راز ہیں، ہم بھی سامنے لے آئیں گے اور بتائیں گے کہ ڈاکٹر شیریں مزاری جو ہے اس کو جرنلسٹ پروٹیکشن بل کی وجہ سے کہاں کہاں پہ کون کون اس کو طلب کرواتا تھا، اس کو پیشیاں بھگتنی پڑتی تھی، کون اس کو کیا دھمکیاں دیتا تھا، یہ بتا دوں گا نا میں جس دن، میں سیریس بات کر رہا ہوں، اس دن آپ لوگوں کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ بٹ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو امبیرس اینی ون۔ میں آپ کو اس پہ شاباش دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل منظور کروایا، اتنی مشکل زگ زیگ میں سے نکل کے فروغ نسیم نے پوری کوشش کی کہ یہ بل منظور نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ بل منظور ہو گیا، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ مینلی ڈاکٹر شیریں مزاری کو جاتا ہے، اور پھر بعد میں آپ تحریک انصاف کو بھی اس کا کریڈٹ دے دیں۔ لیکن یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، میری بات کا برا نہ بنائے، کہ جب فروغ نسیم صاحب اس بل کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اور انہوں نے جو مسنگ پرسنز کا بل تھا اس کے خلاف بھی سازشیں کی، تو کوئی روکنے والا نہیں تھا ان کو۔ یہ بڑا پرابلم ہے کہ آپ اس کو روک نہیں رہے تھے، اور مجھے پتا ہے کہ مجھے کہاں کہاں سے پریشر آتا تھا کہ یار یہ تم کیوں یہ شیریں مزاری کے بل کو لیے پھر رہے ہو۔ جب اس کو پی ایف یو جے نے سپورٹ کر دیا، اور اس کو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے سپورٹ کر دیا، اور مجھے آئی اے رحمان مرحوم نے کہا، میں نے جب ان کو جا کے اس کا ڈرافٹ رکھا تو آئی اے رحمان صاحب نے کہا حامد یہ بل منظور ہو جائے گا؟ میں نے کہا سر ہو جائے گا۔ اس نے کہا اس کا مطلب ہے میری ساری زندگی کی جو سٹرگل ہے وہ کامیاب رہی۔ وہ بل منظور ہو گیا، لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر اس میں ایک کمیشن بننا تھا کہ کسی صحافی پہ جب حملہ ہوتا ہے تو وہ کمیشن جو ہے اس نے انکوائری کرنی تھی، اور اس کمیشن میں ورکنگ جرنلسٹ کی تعداد زیادہ تھی۔ اب وہ کمیشن اگر وہ کمیشن آج ہوتا تو یہ جو بہت سے صحافی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں جن پہ آج کل مقدمات درج ہو رہے ہیں اور ان کو ہراسمنٹ کا سامنا ہے، تو وہ کمیشن ان کی انکوائری کر رہا ہوتا۔ نہ وہ کمیشن بن سکا، نہ ہی اس کمیشن کا سربراہ جو ہے اس کی تقرری ہو سکی۔ لہٰذا یہ جو میثاق صحافت ہے اس میں ایک چیز یہ بھی شامل ہونی چاہیے کہ جو پچھلے دور میں جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل بنایا گیا تھا، اس جرنلسٹ پروٹیکشن بل میں جو کمیشن ہے اس کو کمیشن کی تشکیل مکمل کی جائے، اس کا چیئرمین لایا جائے، کیونکہ اگر وہ کمیشن نہیں بنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے وہ صرف ایک ڈاکومنٹ ہے اور اس کی کوئی پریکٹیکل حیثیت نہیں ہے۔ وہ بل جو ہے وہ ضرور بننا چاہیے، اور اگر وہ بل نہیں بنتا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ جو اس وقت حکومت ہے یہ آزادی صحافت جو ہے اس میں اتنی سنسیئر نہیں ہے جتنے کہ دعوے کیے جا رہے ہیں۔